الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اللہ کی طرف سے جب اس کو مقبولیت ملنے لگی اور لوگ خوب مسلمان ہونے لگے اور آپ کا پیغام عرب سے نکل کر عجم یعنی عرب کے علاوہ جو قوم آباد ہیں ان کو قبول کرنے لگے، تو مکہ کے بڑے بڑے چودھری لوگ یہ کہنے لگے، مشرکین مکہ، کہ جب وہ مایوس ہو گئے اور قرآن کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ ماننے کے باوجود دین ترقی کر رہا تھا اور ان کی کوششیں ناکام ہو رہی تھیں، تو یہ کہنے لگے کہ اگر قرآن اتنا ہی سچا ہوتا جتنا تم لوگ مان رہے ہو، تو آخر کیا وجہ ہے کہ شروعات میں اس قرآن کے قبول کرنے والے، دین محمد کے قبول کرنے والے کمزور، نادار، غریب، مفلس، غلام اور عورتوں میں لونڈیوں نے قبول کیا، باندیوں نے قبول کیا؟ اگر اس کے اندر کچھ بہترائی ہوتی تو ہم جیسے عقل مند، عزت، دولت والے سرداران قبول کرتے اور یہ غلام لونڈی سب پیچھے رہ جاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک باندی تھی۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس عورت نے اسلام قبول کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنا مارتے تھے حضرت عمر اپنے ایمان لانے سے پہلے اس عورت کو کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، لیکن وہ عورت تھی جو ان کی باندی، وہ یہ کہتی تھی کہ میں اس اسلام سے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے کہ میری جان نکل جائے۔ تو اس بات پر کفار مکہ قریش استہزاء کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہوتا، اس کے اندر بہترائی ہوتی تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے۔ یہ گرے پڑے لوگ ہم سے پہلے قرآن کے قبول کرنے میں پہل نہ کر پاتے، جس طرح حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب جیسے لوگوں نے سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر اسلام کو قبول کیا، تو گویا کہ کفار قریش اور قریش کے سرداران
اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے رسول اللہ کے خلاف بہکانے لگے اور یہ پرفریب دلیل استعمال کرنے لگے کہ اگر یہ قرآن حق ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح بات پر جس صحیح بات کی دعوت دے رہے ہیں اگر وہ حق ہوتا تو قوم کے سردار اور معزز لوگ اور مالدار لوگ آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نا تجربے کار لڑکے اور چند ادنا درجے کے لوگ، غلام اور مفلس، یہ لوگ مان رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ سرداران اور جہاں دیدہ اور عقل اور تدبیر رکھنے والے قوم جن پر اعتماد کر رہی ہے وہ نہیں مان رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ بات دعوت دے رہے ہیں یہ تو ایک قدیم جھوٹ ہے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے کہا فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قدیم، محمد اور محمد کے ساتھی جس دین کی دعوت دے رہے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی پرانی باتیں ہیں۔ جس طرح بھی آج کل کے نام نہاد ترقی پسند اور تجدد پسند اور مغربی خیالات سے مغرور اور مغربی خیالات سے بہت زیادہ متاثر لوگ دیندار لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی تو لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے، پرانے دقیانوسی خیالات والے دیندار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیندار لوگوں کے لیے طعنہ کوئی نیا طعنہ نہیں ہے۔ مکہ کے سردار بھی یہی کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس پرانے لوگوں کی پرانی باتیں کر رہے ہیں۔ افکن قدیم کہا ہے، قدیم کا معنی آتا ہی ہے پرانا۔ جس طرح آج بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ طعنہ دیتے ہیں دیندار لوگوں کو، کسی ذرا اگر چہرے پر داڑھی اور بدن پر کرتا پاجامہ دیکھ لیا تو کہہ دیا کرتے ہیں، طنز کر دیا کرتے ہیں، یا اگر دین کی بات کسی نے صحیح مجمع میں کہہ دی، ارے ان کا کام ہی یہی ہے کہ پرانے خیالات پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، کہ اس کو پرانا خیال یا پرانا جھوٹ نہ کہو بلکہ یہ بہت پرانا سچ ہے۔ کیا سچ ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کو جو کتاب عطا فرمائی، جو رہنمائی کے طور پر کتاب عطا فرمائی، وہ بھی سراسر رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کو سچا کرتی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے جو پرانی کتابوں کو جھوٹا ثابت کرے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ توریت بھی سچی تھی، انجیل بھی سچی تھی، اور یہ بہت پرانا سچ ہے کہ اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کے سلسلے کو بھیجتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ بہت پرانا سچ ہے کہ اللہ آسمان سے صحیفے اور کتابیں نازل کرتے آ رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کتاب کی، ہر صحیفے کی تصدیق کرتے ہیں، اور فرمایا کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت فرمائی علماء نے کہ اللہ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے والی کتابیں وہ عربی زبان میں نہیں تھیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں کی تصدیق فرما رہے ہیں، ان مضامین کی سچائی بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کس نے بتایا؟ جبکہ اللہ کے نبی دیگر زبانوں کو نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی اس بات کی تصدیق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توریت اور انجیل کے مضامین بھی بتلایا کرتے تھے اور آپ کو معلوم تھا،
تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، تبھی آپ ان کتابوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ توریت اور انجیل کے مضامین کو بتلانا اور اس کی سچائی کو بتلانا یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ وہ کتابیں عربی زبان میں نہیں تھی۔ اللہ کے نبی عربی جانتے سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کتابوں کی تصدیق فرمایا کرتے تھے۔ مضامین کی تصدیق یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی کو، جبکہ آپ کو دنیا میں کوئی معلم، کوئی استاد نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کو معلوم ہوا تو کسی نے تو بتلایا ہوگا، وہ بتلانے والے اللہ ہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دی۔ بہرحال قرآن عربی زبان میں ہے، دیگر کتابیں عربی زبان میں نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ قرآن تصدیق کر رہا ہے، وحی الہی کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے تصدیق فرمائی۔ بہرحال قرآن کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو ڈرانے کے لیے کہ ان کے انجام بد کو اے لوگوں قرآن کے ذریعے سے واضح کرو، اور جو لوگ اور جن کو گرا پڑا کہا جا رہا ہے، جن کو لکیر کا فقیر کہا جا رہا ہے، جن کو پرانے خیالات والا کہا جا رہا ہے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اچھے کام کرنے والے، نیک کام کرنے والے، ایمان والے لوگوں کے لیے اے نبی آپ بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں۔ معلوم یہ ہوا کہ دین چاہے آدمی جتنا ترقی کر جائے، دنیا کی انتہائی اعلیٰ سندیں مل جائیں، وہاں پہنچنے کے بعد بھی اب آدمی اپنے آپ کو دین پر عمل کرتے ہوئے کبھی ہلکا نہ محسوس کرے۔ اگر کوئی طعنہ دیتا ہے دے، کیونکہ طعنہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود مسلمانوں کو اور آپ کو دیا گیا کہ لکیر کے فقیر ہیں، پرانے خیالات والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم پرانے خیالات والی نہیں ہے، بلکہ بہت پرانا سچ ہے۔ اتنا سچ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جتنی تاریخ دنیا کی ہے، اتنا پرانا سچ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاؤں کو اور آسمان سے صحیفوں کو اور کتابوں کو نازل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ اس مضمون کو اللہ نے ان دو آیتوں میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں، اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، یعنی ہم چودھری لوگ، ذمہ دار لوگ، ہم پہلے قبول کرتے، یہ گرے پڑے مسلمان یہ کیوں ان لوگوں نے کیسے قبول کر لیا؟ اللہ فرماتے ہیں، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب ان کافروں نے اس سے خود یعنی قرآن سے ہدایت حاصل نہ کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے، یعنی جس طرح لوگ پہلے پرانے خیالات کے لوگ تھے یہ اسی طرح کی باتیں ہیں، یعنی محض خیالات ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، یعنی قرآن کوئی نیا نہیں آیا ہے آسمان سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے،
یعنی قرآن خود عربی زبان میں ہے اور توریت کی تصدیق کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے؟ تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے جو قرآن کی باتوں کو دقیانوسی کہتے ہیں، آسمانی باتوں کو لکیر کا فقیر ہونا بتلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے یہ قرآن خوشخبری بن جائے. اس لیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا